آج خبرنامہ ٹی وی کی ٹیم راجہ ساجد رشید نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے معروف ڈرامہ ڈائریکٹر سید زاہد شہزاد کے ہمراہ جامع مسجد آمنہ واقع کری روڈ راولپنڈی میں پہنچی۔ جامع کے خطیب معروف مذہبی اسکالر محب اہل بیت جناب مفتی حنیف قریشی صاحب نے اپنی تقریر میں ربیع الاول کی مناسبت سے سرکار دو عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت اور ان کے فضائل و شمائل پر سیر حاصل گفتگو کی۔ اہل بیت اطہار کی فضیلت و مناقب بیان کیے جن کو حاضرین محفل نے نہایت ادب اور احترام سے سنا۔ نماز جمعہ کے بعد وقفہ سوالات میں جناب حنیف قریشی صاحب نے حاضرین کے سوالوں کے تفصیلی جواب دیے۔ خبرنامہ ٹی وی کی جانب سے سید زاہد شہزاد سے گفتگو کرتے ہوئے مفتی حنیف قریشی صاحب نے مفتی طارق مسعود کے حوالے سے سوشل میڈیا پر وائرل موضوع پر اپنا موقف پیش کیا۔ انہوں نے کہا کہ قرآن مجید کا خط اور اس کی املا میں ایک تواتر موجود ہے اور جس کتاب کی حفاظت کا رب کائنات نے وعدہ فرمایا ہے اس میں کسی بھی طرح کے تبدل کی گنجائش اور شائبہ تک نہیں ہو سکتا۔ سید زاہد شہزاد کے سوال پر مفتی حنیف قریشی صاحب نے کچھ یوں کہا۔ السلام علیکم ناظرین، ہم اس وقت موجود ہیں مفتی حنیف قریشی صاحب کی مسجد میں، اور آپ جانتے ہیں کہ اس عصر قحط الرجال میں مفتی صاحب علمی اور استدلالی سطح پہ دین کی خدمت کر رہے ہیں اور محبت اہل بیت کے حوالے سے ایک شمع روشن کیے ہوئے ہیں۔ تو ایک چھوٹا سا ان کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں، اور خاص طور پہ ابھی سوال بھی ہوا مفتی صاحب کے یہاں پہ جو طارق مسعود صاحب نے ان سے ایک سہو ہوا ہے، تو اس حوالے سے ایک علمی سطح پہ ہم بات کریں، جیسے آپ نے پہلے بھی ذکر کر دیا ہے کہ ایک بے احتیاطی کا جو معاملہ ہے ان کے ساتھ ہوا ہے، تو آپ اس پہ تھوڑا سا یہ بھی بتا دیجیے گا کہ اس لفظ کے حوالے سے یعنی کتابت کے حوالے سے کیا معاملہ ہے اور اس کی کیا جو ہے مضمرات کیا ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، طارق مسعود صاحب نے جو اپنے وہ قول تھا اس سے انہوں نے بادل خواستہ یا نہ خواستہ جیسے بھی ہے، بہرحال انہوں نے اس سے پہلے وضاحت کی جو ناقابل قبول تھی، بعد ازاں انہوں نے واضح لفظوں میں توبہ کر لی ہے اور انہوں نے اللہ سے معافی مانگ لی ہے، تو انہوں نے اپنی غلطی کا اعتراف کیا ہے۔ بہتر تو یہ تھا کہ طارق مسعود صاحب تھوڑی سی یہ بھی ساتھ کہہ دیتے کہ بھئی یہ جو میں نے کہا ہے یہ غلط کہا ہے، اور قرآن مجید کے اندر کسی قسم کی کوئی بھی کتابت وغیرہ کی نہ ظاہر میں نہ باطن میں کسی طرح سے بھی کوئی غلطی موجود نہیں ہے، تاکہ یہ جو لوگوں کے ذہنوں میں تشکیک کا بیج بویا گیا ہے یہ ادھر ہی ختم ہو جاتا۔ طارق مسعود صاحب کے بیان کو لے کر ملحدین نے بڑی بغلیں بجائیں گی، اور انہوں نے بڑا اس سے ناجائز فائدہ اٹھایا ہے، اور چونکہ اب وہ طارق مسعود صاحب نے توبہ کر لی ہے، تو توبہ کرنے کے بعد حدیث شریف کے اندر جیسے کہ موجود ہے معاملہ اللہ کی ذات اور بندے کے درمیان ہو جاتا ہے، تو اب اللہ تعالیٰ جانے اور وہ جانے کہ انہوں نے کس نیت کس طرح سے توبہ کی ہے۔ بہرحال جب انہوں نے توبہ کر لی ہے تو اب اس پر ان کو گالم گلوچ کرنا یہ میں مناسب نہیں سمجھتا، تاہم ان کا وہ جو بیان ہے وہ بالکل غلط تھا۔ ایک تو جو انہوں نے کہا کہ ہم نبی پاک بالکل لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، یہ ایک ایسا لفظ ہے کہ یہ کسی عام آدمی کے لیے بھی استعمال کیا جائے، کسی کے ٹیچر کے لیے مثلا کہا جائے کہ طارق مسعود کو لکھنا پڑھنا کوئی نہیں آتا، یا یہ کہہ دیا جائے یہ ان پڑھ آدمی ہے، تو آگ بگولا ہو جائیں گے کہ یار اس نے 10 سال مدرسے میں پڑھے، تو جو 10 سال مدرسے میں پڑھے اس کو ان پڑھ کہہ دیا جائے تو کتنا دکھ ہوتا ہے۔ تو جسے اللہ رحمت کی لوریاں دے دے کر الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، جسے اللہ لکھنا پڑھنا جاننا سب کچھ سکھا دے، وہ علمک ما لم تکن تعلم وکان فضل اللہ علیک عظیما، اللہ فرمایا ابھی تو جو کچھ نہیں جانتا تھا ہم نے وہ سب کسی کا علم تجھے دیا، تو کیا اس میں یہ لکھنا پڑھنا آ گیا کہ نہیں آ گیا؟ تو سب کچھ کا علم، کائنات کے اولین کا علم، آخرین کا علم، اللہ کے نبی کو موجودات کا سارا علم اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا، تو حضور عالم الناس ہیں، کل کائنات میں حضور جتنا علم کسی کے پاس نہیں، تو پھر یہ کہنا کہ حضور لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے یہ ایک بہت بڑا بے ادبی کا جملہ ہے۔ بہرحال انہوں نے اس سے توبہ کی ہے اور یہ لفظ زبان پر بھی نہیں لانا چاہیے۔ اب اگر اس پہ یہ کہا جائے کہ یہ جو لفظ امی ہے یہ اس کا ترجمہ ہے، یہ اس کا ترجمہ نہیں ہے۔ ہمارے آقا امی ہیں، امی حضور کی شان ہے، اور امی کا مطلب ان پڑھ بھی نہیں کر سکتے، اور یہ جو ان پڑھ اور لکھنا پڑھنا نہیں جانتا یہ نہیں کر سکتے، بلکہ امی کا جو معنی ہمارے بزرگوں نے کیا وہ ہے بے پڑھا،
بے پڑھا یعنی جس نے کسی دنیاوی استاد سے نہیں پڑھا، اکتساب نہیں کیا، بلکہ اس نے جو کچھ بھی علم حاصل کیا ہے وہ رب العزت سے، جو علیم و بذات الصدور ہے، جو علیم و خبیر ہے، اس علیم و خبیر رب نے حضور کو علم عطا کیا ہے۔ تو طارق مسعود صاحب کا یہ بھی کہنا غلط ہے، اور باقی جو انہوں نے دوسرا کتابت کے حوالے سے کہا ہے، میں سمجھتا ہوں وہ ان کے رد ان کے اپنے لوگوں نے بھی کر دی ہے، اور ایک تو انہوں نے اس کو غلطی کو تسلیم بھی کر لی ہے، تو دوسرا عوام کے سامنے میں یہ عرض کر دوں کہ قرآن کی جتنی بھی یہ کتابت ہے، یہ جو رسم الخط ہے، یہ متواتر ہے، یہ ایسے نہیں ہے کہ جس کا جو دل کیا، اور دوسرے اگر ہم یہ مان لیں طارق صاحب کی بات، تو یہی تو قادیانی کہتا تھا، مرزا قادیانی نے حقیقت الوحی میں یہی تو کہا تھا کہ بھائی قرآن میں گرامیٹیکلی غلطیاں ہیں، جو لفظ اس نے بولا وہی انہوں نے بول دیا۔ تو یہ شاید ان کے کچھ دماغ میں کوئی وہ چل جاتا ہے نا، بندے کا گڑبڑ ہو جاتا ہے، تو کہیں انہوں نے وہ مرزے کی بات پڑھی تو اس کو اپنے بارے میں فٹ کر دیا، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ کیسے ہو سکتا ہے کہ رسول اللہ کے سامنے دیکھیں، میں ایک خط لکھتا ہوں، لکھواتا ہوں، میں کہتا ہوں بیٹا املا کرو، لکھو، وہ لکھتے ہیں اور بیچ میں سے میری بات کوئی چھوڑ دیتا ہے، تو مجھے کیا پتہ اس نے میری بات چھوڑی ہے کہ نہیں چھوڑی؟ تو اب چونکہ میں تو لکھنا پڑھنا جانتا ہی نہیں ہوں، تو اب اگر یہ کہہ دیا جائے کہ صحابہ نے بظاہر غلط لکھ دیا اور حضور لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے لہذا وہ غلطی آگے چل پڑی، کس قدر یہ ظلم اور جبر کی بات ہے، اور میں سمجھتا ہوں خطرناک بات ہے۔ اس طرح تو وہ رافضیوں کو تقویت ملے گی جو کہتے ہیں کہ جی بہت ساری ایسی آیتیں تھیں جن میں مولا علی کی خلافت کا ذکر تھا، صحابہ نے زبردستی بیچ میں سے نکال دیں، تو پھر یہاں تو بالکل ان کا موقف کو 100% تائید ہوتی ہے کہ حضور چونکہ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، انہوں نے وہ آیتیں سنائیں، صحابہ نے ان کو جناب والا بیچ میں سے اسکپ کر دیا اور وہ غلطی آگے چل پڑی، حالانکہ قرآن کا ایک ایک لفظ محفوظ ہے، قرآن کی زبر زیر محفوظ ہے، قرآن کا رسم الخط محفوظ ہے۔ یہ بھی وضاحت کر دیجیے کہ قرات بھی جو ہے وہ بھی متواتر ہے شاید؟ جو قرات ہے، دیکھیں قرات سبع ہے، اور یہ جو اہل علم ہوتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ جو 7 قراتوں پر قرآن جو ہے نا وہ نازل ہوا، آپ لہجے سمجھ لیں، یعنی جو لہجہ ہوتا ہے قرآن مجید کا، تو 7 لہجوں پر قرآن جو ہے نا وہ نازل ہوا، چونکہ عرب کے جو لہجے تھے اس وقت وہ 7 تھے، تو اس میں قراتوں کا اختلاف ضرور موجود ہے، جیسے لقد جاکم رسول من انفسکم ہے، تو اس کی ایک قرات انفسکم کے بجائے انفاسکم ہے، اور یہ حدیث میں چونکہ موجود ہے، لہذا جو قرات ایسی ہے اختلاف قرات وہ تو درست ہے، لیکن یہاں یہ کہہ دینا کہ لکھا ہی غلط گیا ہے استغفر اللہ معاذ اللہ، یہ غلط ہے۔ بہت شکریہ جی۔ مفتی صاحب سے اجازت کے ساتھ سید زاہد شہزاد، خبرنامہ ٹی وی، اسلام آباد۔